جی ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں، ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی جو آپ امریکہ اپنی ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے تو کیا معاملات ہیں وہاں پہ ایئرپورٹس پہ؟ اسی طرح سے چیکنگ ہوتی ہے؟ کیا کوئی پاکستانی ہو گرین پاسپورٹ میں ہو اس کو الگ سے چیکنگ کرتے ہیں؟ جب آپ انٹروڈکشن اپنا دیتے تھے ایز اے پاکستانی اس پہ ان کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ لیٹسٹ ریسرچ میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جد بھائی ایسا کوئی تعصبات جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور اس کی تلاشی ذرا زیادہ ہونی چاہیے یا گرین پاسپورٹ کو دیکھ کے. ہاں ایک بات شاید ہو جی کہ اگر یعنی پی آئی اے کے ذریعے آپ ٹریول کرتے ہیں تو 100% تقریباً پاکستانی ہوتے ہیں جب پاکستان سے فلائٹ وہاں جاتی ہے. ایک جتھا جب جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، جو میں نے دیکھا نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ گرین پاسپورٹ یا پاکستانی اکٹھے اتنے زیادہ تعداد میں اگر وہاں ہوں تو ان کے ساتھ کوئی مخاصمانہ رویہ ہوتا ہو. جی چونکہ یہ میں نے دیکھا نہیں، اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کا کوئی امکان ہو سکتا ہے. مگر لیکن ادر دین دیٹ اگر آپ کسی ایسی ایئر لائن سے جاتے ہیں جس میں دنیا کی ساری قومیں ہیں اور آپ بھی ایک قوم کے طور پر جہاز میں 10-15% پاکستانی بھی ہیں اور وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے آپ اترتے ہیں تو وہاں دو ہی لائنیں ہوتی ہیں. ایک ان کے اپنے لوگوں کی لائن جن کے پاس اپنا گرین ان کا اپنا پاسپورٹ ہو یا گرین کارڈ ہو، امریکن پاسپورٹ ہو جن کے پاس، تو نیچرلی آپ کے ایئرپورٹ پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے علیحدہ اور دوسرے لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. تو ایک اپنی ایئرپورٹ پہ اپنے لوگوں کو جو پریولیج ہوتا ہے وہ تو ہے. جب میں لاہور ایئرپورٹ پہ میں اترا ہوں واپسی پہ تو مجھے تو پاسپورٹ کاؤنٹر تک بھی نہیں جانے دیا کیونکہ کچھ لوگ پہچانتے تھے، انہوں نے ایک دم پہچانا مجھ سے، آ کے میرا پاسپورٹ لیا اور ٹھپا لگا کے تو واپس لا کے تو مجھے دے دیا، باہر تک چھوڑ کے گئے. سو ایک اپنے گھر میں آپ کو جو آؤ بھگت ملتی ہے پردیس میں آپ اس کی توقع تو نہیں رکھتے. لیکن میرے ساتھ میرا بیٹا تھا جو کہ پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا، اور جو پہلی دفعہ جائیں تو ان سے بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہوتا ہے اور ٹیڑھے میڑھے سوال، اور ینگسٹر بھی ہوتے ہیں، اور ینگسٹر ان کے وہاں پہ رکنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹوٹل 90 سیکنڈز ان کو لگے ہوں گے کہ وہ، بلکہ میں چونکہ ساتھ تھا دونوں ہم اکٹھے ہی تھے تو جہاں تشویش کوئی نہیں ہوتی کسی کو تو پھر وہ کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم باہر آ گئے. ایسا کوئی تعصب سچ پایا نہیں جاتا. میں آپ کو بتاؤں تعصبات جو ہے وہ پسماندگی کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ملک ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں وہاں تعصبات نہیں ہوتے، وہاں کے لوگوں میں تعصبات نہیں ہوتے. ہاں ان میں سے جو لوگ پسماندہ ہوتے ہیں تو ان کے تعصبات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، پکا تعداد ان کی ذرا کم ہے جو کہ اس بات کا تعصب رکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ مسلم ہیں یا آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمان یا اس طرح کا نام ہے تو وہ تعصبات رکھتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. پھر وہاں بھی چھوٹے بڑے شہروں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ نیو یارک کی بات کر رہے ہیں تو ہاں نیو یارک کی فضا میں ابھی تک وہ گرمی اور تعصب اس کے نتیجے میں جو پیدا ہوا وہ نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ بات کریں سنسناٹی کی جو کہ وہاں سے چند 100 میل کے فاصلے پر ہے تو اس شہر میں آپ کو کوئی تعصب نظر نہیں آئے گا، ڈائلیوٹ یا نہیں نظر آئے. وہاں کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان دنیا کے کس حصے میں واقع ہے اور پاکستان کیا کرتا ہے. They are so much into themselves. ان کو کچھ اتنی معلومات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی معلومات ہمیں پاکستانیوں کو ہمیں معلومات ہوتی ہے نا دنیا بھر کے بارے میں، ویلے لوگوں کا کام ہے نا پتہ رکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایک عام امریکن کو زیادہ نہیں پتا. جیسے ہمارے ہاں 24 گھنٹے ڈنکے بجتے ہیں ٹی وی پہ کہ بریکنگ نیوز، ذرا سی بات ہے تو بریکنگ نیوز، تو وہاں اس طرح بریکنگ نیوز نہیں آتی کہ ہر وقت ہی بریکنگ نیوز آ رہی ہے. ایسی بریک جو 2 گھنٹے سے ٹکر چل رہا تھا اس کے بعد اس کی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. یعنی وہی چینل جو ٹکر چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ ٹکر کے قابل ہے خبر، اس کو ٹکر چلا دیں، چھوٹی سی ایک خبر آ جاتی ہے. جب 50 دفعہ وہ ٹکر چل جاتا ہے تو پھر وہ خود ہی ایک بریکنگ نیوز جو دھماکے پہلے وہ باجے گاجے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بریکنگ نیوز، تو ایسا وہاں نہیں ہوتا. پھر ایک بات اور بھی بتاؤں، ہمارے ہاں یہ جو جیسے چینلز ہیں فری ٹو ایئر کہ 70-80-100 چینل جو ہیں ہم مفت میں دیکھتے ہیں
یہ جو 200-250 روپے ہم کیبل والوں کو رلا کے دیتے ہیں، پھر یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ 200-250 روپے دے کے 5 ٹیلی ویژن اس پہ ہم چلاتے ہیں. جی یہ مفت والی بات ہے. لیکن امریکہ میں آپ کو ہر چینل جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچرلی آپ کو اس کے لیے بھاری رقم دینی پڑتی ہے. جب آپ کو بھاری رقم اس کے لیے دینا پڑتی ہے تو آپ بیک وقت 50 نیوز چینل کو نہیں دیکھنا چاہیں گے، پھر تو آپ 1 یا 2 نیوز چینل دیکھنا چاہیں گے. نیچرلی آپ جب 2 نیوز چینل دیکھیں گے تو ایک ہی خبر آپ زیادہ سے زیادہ 2 چینلز پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں آپ 15 چینلز پر ایک ہی نیوز تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نیوز نہیں ہوتی، وہ 15 نیوز ہوتی ہیں. یعنی جب آپ ایک ہی نیوز کو بار بار مختلف چینلز پہ دیتے ہیں تو وہ ہر دفعہ ایک نئے زاویے سے یا ایڈورٹائزمنٹ کی طرح وہ آپ کے حواس پہ اثر کرتی ہے. سو وہاں پہ ایک تو روز روز کوئی بریکنگ نیوز کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر ہر وقت وہاں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی بس کھائی میں جا گری، بریک فیل ہو گئی تھی، اور جی سیلاب آ گیا، جی فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، ڈینگی بخار ہو گیا. تو ایسی وہاں کوئی خبریں کچھ زیادہ ہوتی نہیں ہے اس طرح سے کہ جن کے بارے میں ایک ٹاک آف دی ٹاؤن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے. لہذا ان کا دھیان زیادہ تر کام کاج کی طرف رہتا ہے. ایک ایوریج امریکن صبح 6 بجے اٹھتا ہے، ایک ایوریج پاکستانی صبح جو ہے 10-11-12 بجے اٹھتا ہے. وہ تو امیر لوگ ہیں، ان کو تو ریلیکس کرنا چاہیے. دیکھیں وہ ریلیکس نہیں کرتے. ایک ایوریج امریکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایک ایوریج پاکستانی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے 5 گنا زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ ذمہ داری سے کالج میں وقت گزارتا ہے. اور یہاں پہ اور وہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں 12 بجے لبرٹی مارکیٹ ابھی بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رات کو، اور رات کو پھر وہ جتنی دیر تک بھی اپنی مارکیٹ کو کھلا رکھ سکتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سنسناٹی میں یا نیو پورٹ میں یا اورلینڈو میں یا کسی جگہ بھی، حتیٰ کہ میامی میں، اگر رات آپ 8 بجے چلے جائیں مارکیٹوں میں تو دکانیں بند، لوگ گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں. واحد جو رونق وہاں ہوتی ہے اس وقت رات کے 9-10 بجے کے بعد وہ شراب خانوں کے باہر ہوتی ہے، جہاں لوگ شراب پی کے آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں. اور ان کی تعداد اب پہلے کی نسبت بہت کم ہے. پچھلے 75 سال کی جو کوششیں امریکہ کی سرکار نے کی ہیں اس کے نتیجے میں تازہ ترین ریسرچ کے مطابق 46% امریکن اب زندگی میں کسی نشے یا شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے. 46% کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹرا سے پیتے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو جب 46% ہاتھ نہیں لگاتے تو ایک اور کوئی 46% ہوں گے جو کبھی ہاتھ لگاتے ہوں گے کبھی نہیں لگاتے ہوں گے، کم و بیش. اور کوئی تقریباً کوئی 3-4% لوگ ہوں گے، 2-3-4% لوگ ہوں گے جن کا اوڑھنا بچھونا نشے کرنا یا شراب پینے ہے. لیکن ان کی رولا بڑا ہے، ان کی رونق بڑی ہے کہ کسی بھی ڈاؤن ٹاؤن میں ہر رات کو یہی 2-3% لوگ جو ہیں پردھان نظر آتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈس انہیبیٹڈ ہوتے ہیں، انرجائزڈ ہوتے ہیں، شراب پی کے گرم ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور پولیس ان کو دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے، نزدیک نہیں آتی، ان کے دور سے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ پولیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حدود کہاں تک ہے اور پولیس کی حدود کہاں تک ہے. تو پولیس ان کی حدود میں نہیں آتی، یہ پولیس کی حدود میں نہیں جاتے. اور عموماً پولیس کو کچھ عملی اقدامات نہیں کرنے پڑتے. اور پولیس جو اس وقت وہاں موجود ہوتی ہے وہ بیریئرز بھی کریٹ کر دیتی ہے کہ اس حد کے باہر نہیں، اس حد کے اندر رہنا اس جگہ. تو وہ عموماً کوئی اس طرح کا انہوں نے اپنا رویہ بنایا ہوا ہے کہ جو پرامن لوگ ہیں، جو اچھی زندگی گزارنے چاہتے ہیں، ان کے لیے بھرپور موقع ہے. جو نہیں گزارنا چاہتے تو ان کے لیے بھی بھرپور موقع ہے. اور ایسا دبئی میں بھی نظر آتا ہے. یہ جو ایک امپریشن ہمیں ملتا ہے امریکہ کے متعلق کہ بہت ہی تنزل کا شکار ہے، معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے، وہاں پہ بظاہر یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے نا ایسا سوچنا. یہ ایسا سوچنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے میرے بھائی. مشکل کا شکار جو ہے اصل میں ہم خود ہی ہیں، اور امریکہ کوئی مشکل کا شکار نہیں ہے. اور اگر کوئی وہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی جدوجہد کر کے اس مشکل میں سے نکلنے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. ایکچولی جب آپ امریکہ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے آپ کو
کیونکہ آپ اپنے گھر سے جو حالات دیکھ کے چلے ہوتے ہیں تو وہ ان کا انفراسٹرکچر اتنا ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ اب اسے کوئی چوٹ توڑ پھوڑ نہیں سکتی. یعنی ہر جگہ لوگوں کے اندر اگر آپ دیکھیں اطمینان کی جو ایک لہر ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ موجود نظر آتی ہے. اگرچہ اس حوالے سے وہ ڈرے ہوئے لوگ ضرور محسوس ہوتے ہیں کہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ تھوڑے سہم گئے ہیں, تھوڑے ڈر گئے ہیں, کیونکہ ان کو جان بہت پیاری ہے. ہمارے ہاں تو جان لوگوں کو پیاری نہیں. دیکھ لیجئے لوگ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے, لوگ موٹر سائیکل پہ 5-6-7 لوگ. نہیں, جان تو ہمارے ہاں بھی پیاری ہے مگر اپنی جان نہیں, جس کو جان کہتے ہیں وہ پیاری. نہیں, جان اپنی بھی نہیں پیاری, جان دوسرے کی بھی نہیں پیاری. جس کو جان کے ہم جان لے بھی سکتے ہیں, ہم جان دے بھی سکتے ہیں. یہ تو ڈائلاگ بولا جاتا ہے. یہ جو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے, جبکہ ان کو جان بہت پیاری ہے. اور میں بتاؤں اس کی ایک بڑی وجہ ہے. جان اس کو پیاری ہوتی ہے جس کے کوئی سٹیکس ہوتے ہیں, جس کے پس منظر میں کچھ کامیابیاں ہوتی ہیں, جس کے پیچھے کچھ بنیاد ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو تو جان بہت پیاری ہوتی ہے. ایک صحافی ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, تو وہ پہلے بڑے جلالی صحافی تھے اور حکومتوں پہ تنقید کرنا اور بڑے زبردست اداریے لکھنا اور کالم لکھنا, 75 کی بات کر رہا ہوں. تو اکثر وہ اندر ہی رہتے تھے, اندر سے مراد جیل میں ہی رہتے تھے. تو جیل سے آتے تھے تو بڑا استقبال ہوتا تھا, پھر آ کے وہ شد و مت کے ساتھ حکومت کی مخالفتیں شروع کر دیتے تھے, بڑا ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. اور پھر پتہ چلتا تھا کہ جناب وہ واپس اندر ہی چلے گئے. تو ان کے اہل خانہ تھوڑے تنگ بھی رہتے تھے, لیکن پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ ان کو خوشحالی مل گئی, ان کو کچھ ایسے مواقع مل گئے کہ جس سے کہ ان کو بہت زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملا. پھر وہ باقاعدہ ایک اخبار کے مالک بن گئے اور کافی ان کا وسیع لینا دینا ہو گیا. پھر ایک ان کا چینل بھی بن گیا. تو ایک دن مجھ سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ وہ کہتے کیسے میرا کالم, میں نے کہا وہ اچھا ہے لیکن وہ میاں مدن والی بات نہیں رہی وہ جو پہلے تھی. تو وہ جو ہے اب اس میں بات نہیں, اس میں بس وہ ایک بیلنس سی سٹوری ہوتی ہے. اچھا ہے, ٹھیک ہے چلے گا, لیکن وہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا وہ کاٹ نہیں رہی. کہتے ڈاکٹر صاحب وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کاٹ وہ دن تھے جب پیچھے کچھ نہیں تھا, آگے کچھ نہیں تھا. اب گھر بار ہے, بچے ہیں, سب سیٹ ہے, ہوا سیٹ ہے, تو اب دل نہیں کرتا اندر جانے کو. میں کہا بہت اچھی بات ہے, اندر جانے کو دل نہیں کرتا. تو امریکہ بھی جو وہاں کے لوگ ہیں اور حکومت ہے, تو ان کو اپنا لائف سٹائل بہت پیارا ہے, ان کو اپنا سب کچھ بہت پیارا ہے. جس جنت کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں وہ دنیا میں بنائے بیٹھے ہیں. تو وہ ان کو بہت سب کچھ وہ پیارا ہے, اور اس کو کوئی آنچ آئے یہ ان کو گوارا نہیں. اور اس لیے وہ ہمارے درپے رہتے ہیں اور ہمیں کہتے رہتے ہیں ڈو مور. ہمارا جہاں تک معاملہ دوسرا ہے, ہمارے یہاں تو ہر آدمی فخر محسوس کرتا ہے یہ کہنے میں کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا. اور جب ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے تو ہمارے عمل میں بھی یہی کچھ آتا ہے اور پھر ہمارے سامنے بھی یہی کچھ آتا ہے. یہاں روز جانیں جاتی ہیں. ڈینگی کے معاملے میں تو ہماری قوم کافی سینسیٹیو نظر آتی ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دل کے دورے سے مر جاتے ہیں, یا گندا پانی پی کے مر جاتے ہیں, گیسٹرنٹرائٹس سے مر جاتے ہیں. تو جہاں دھیان پڑ جائے, اب ڈینگی بخار کی وجہ سے جس کو بھی زکام ہوتا ہے یا جس کو بخار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈینگی بخار ہے, اور پھر آج کل آپ دفتروں میں حاضری دیکھ لیجئے, ڈینگی بڑا اچھا ہے, یعنی آپ ٹیلی فون کر دیجئے کہ مجھے ڈینگی بخار ہے, اور پھر سب اچھا ہے, پھر چاہے جتنی مرضی چھٹیاں کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اعجاز بھائی, اب جلدی کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ حالات دن بدن گھیرا تنگ کر رہے ہیں. پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ ہمیں کس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آئندہ دنوں میں, کیونکہ آج کل یہ ذہنوں میں بہت سوار ہے. بات کریں گے اس کے متعلق ایک بریک کے بعد.